حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو قاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا بات ہے؟ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے، اور یہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اکشپین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا اور آپ نے ہمیں بے وقوف بتایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حق یہی ہے۔ اے ابو بکر، میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابوبکر کو دعوت دی تو وہ نہ ہچکچائے اور نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابوبکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ سے بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ایمانت دار اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابوبکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔